بسم اللہ، یہ اہل سنت عالم دین ہیں، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا عقیدہ محمد والے محمد علیہ السلام پہ کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت کی فضیلت کس طرح بیان کر رہے ہیں؟ پہلے ملاحظہ فرمائے پھر اس پہ بات کریں۔ اہل البیت کی جو ایک امتیازی شان ہے، ایک امتیازی خصوصیت ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس حدیث شریف کو یمن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور یمن کے پورے پس منظر کو چھپایا جاتا ہے کہ جب نبی کی حدیثوں کو چھپایا جائے گا تو اگر ناسبیت نہیں کہیں گے تو ناسبیت سے متاثر ہم ضرور اسے کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ظہر کی نماز ادا کی، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ خطبہ دیا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، انما انا بشر، میں بھی انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ اللہ کا فرشتہ پیغام اجل کے ساتھ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کروں۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور، جس میں ہدایت اور نور ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ فَحَثَّ عَلَيْهِ وَرَغَّبَ، پھر اللہ کے نبی نے خوب قرآن کی عظمت بیان فرمائی اور بار بار صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، دو تار کے میرے غیور مسلمانوں اور منصیرے کے میرے غیور مسلمانوں، آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اور دوسری چیز آپ نے کیا فرمایا؟ اہل بیتی۔ کیا فرمایا؟ اہل بیتی۔ دوسری چیز میں آپ کے اندر اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمائی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے میرے قیامت تک آنے والے امتیوں، کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل البیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل البیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل البیت کے بارے میں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو بلایا اور اپنے پاس کھڑا کیا، اور آپ نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے جانثارو، اے میرے وفادارو، اے میرے پیارو، اے مجھے چاہنے والوں، مجھ پر مر مٹنے والوں، اے میرے پرواروں، الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم اس بات کو اچھی طرح نہیں جانتے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر، اہل اسلام پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ عجیب شان ہے، جب آپ نے اہل البیت کا ذکر کیا تو 3 مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل البیت کے بارے میں۔ یہاں جب آپ نے پوچھا کہ کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، تو یہ بھی 3 مرتبہ پوچھا۔ تو جب سب نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بے شک بے شک، انت اولی بالمؤمنین من انفسہم، آپ اہل ایمان پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ انت اولی بالمؤمنین من انفسہم، یا رسول اللہ، آپ اہل ایمان پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا، فرمائے من کنت مولاہ فعلی مولا۔ یہ من کنت مولاہ فعلی مولا کا پس منظر معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ جو اکثر 2 باتوں کو ملا کر اہل البیت کی جو ایک امتیازی شان ہے، ایک امتیازی خصوصیت ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس حدیث شریف کو یمن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور یمن کے پورے پس منظر کو چھپایا جاتا ہے۔ تو میں داد دیتا ہوں اپنے ان حضرات کو، ان حضرات نے کہا کہ جب نبی کی حدیثوں کو چھپایا جائے گا تو اگر ناسبیت نہیں کہیں گے تو ناسبیت سے متاثر ہم ضرور اسے کہیں گے۔ میرے عزیز اور دوستو، 2 باتیں، میری بات شاید میں بھول جاؤں۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ آیت کریمہ ہے. آپ جب گھروں کو جائیں نا، میں اس پہ ابھی بات نہیں کروں گا، صرف میں تمام علماء کو، تمام فضلاء کو اور تمام حاضرین کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں. جب آپ گھروں میں جائیں، آپ جس ذریعے سے بھی ہو، علماء اکرام کی خدمت میں آپ عرض کریں، فضلاء کی خدمت میں عرض کریں، آپ جا کر کسی ایپ سے تلاش کریں، کسی کتاب سے تلاش کریں، صرف ایک بات کو تلاش کریں، بھائی اس آیت کریمہ کے حوالہ سے امام الانبیاء علیہ السلام کی جتنی احادیث ہیں، جتنے ارشادات ہیں، آپ کے جتنے فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو جتنی بار تلاوت کیا اور تلاوت کے موقع پہ آپ نے کیا فرمایا، وہ ساری حدیثیں آپ جمع کر کے پڑھ لیں. سمجھ آ گئی جی؟ بھائی قرآن کریم کس پہ نازل ہوا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. تو قرآن کریم کی تعریف سب سے زیادہ کون دے گا؟ امام الانبیاء علیہ السلام. اور قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کا مراد اور قرآن کریم کے مفاہیم ہمیں کون سمجھائے گا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یقیناً آپ کو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا کہ کس طرح ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام کو گھٹانے میں کتنے کیسے پروپیگنڈے 1400 سال سے ہو رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو حق تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کسی مسلک سے وہ نہیں ہے. جو بھی ذکر محمد وآل محمد پہ حملہ کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہو. جو بھی ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام بیان کرے گا، اللہ اور اللہ کے نبی پہ وہ ایمان رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر مانتا ہے، میرے لیے وہ قابل احترام ہے. باقی جو جہاں ہے، اللہ کرے جو اس جہان میں جس کو اپنا امام مانتا ہے، اپنا وہ رہبر مانتا ہے، محشر میں بھی ان کی جو وہ ہے وہ محشر میں بھی ان کے ساتھ مشہور ہو. اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اللہ پاک ہمیں محمد وآل محمد علیہ السلام کے ساتھ مشہور فرمائے. میری یہی دعا ہے. میں کسی مسلک پہ اٹیک نہیں کرتا، میری ہمیشہ یہ ہوتی ہے میں کسی مسلک کے لیے ویڈیو نہیں بناتا، ذکر محمد وآل محمد کے لیے بناتا ہوں. اگر آپ بھی اس مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ لائک لازمی دیا کریں، اس سے مجھے انرجی ملتی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک خدا حافظ. یا علیہ السلام.